وبرکاتہ، سورۃ آل عمران اور آیت نمبر 133۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑ کر چلو جس کا عرض آسمان اور زمین کے برابر ہے، وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے تیار کی گئی۔ وَسَارِعُوا، سارعوا دوڑو، مطلب نیک اعمال میں جلدی کرو۔ سارعوا کا روٹ سین را عین سارع، بامانی جو کام کرنے کا ہو اس میں دیر نہیں کرنا اور فوراً کر دینا۔ اگر ہم اس کے یہ معنی لیں تو نیکی کے کسی کام کو بھی حقیر نہ جانے، نعوذ باللہ چھوٹا نہ جانے، معمولی نہ جانے، اور اس میں نہ رہیں کہ کوئی دوسرا کر دے گا۔ ہم نیکی کے کام بڑے بڑے سمجھتے ہیں، کوئی پہاڑ سر کرنا ہے یا بڑا سا کوئی مدرسہ بنا دینا ہے جس میں 5000 بچہ پڑھتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، یہ نیکی کے کام ہے، یا مسجد تعمیر کر دینا ہے۔ لیکن کسی اونچے سننے والے کو بات اس کو سنا دینا، کسی نابینا کو راستہ دکھا دینا، کسی ان پڑھ کو بیٹھ کے کوئی خبر سنا دینا، پڑھا دینا، کس نے قرآن نہ پڑھا ہو اس کو قرآن سکھا دینا، کوئی پانی مانگ رہا ہے اٹھ کے اس کو پانی پلا دینا، ہر نیکی میں جلدی کرنا ہے اور دیر نہیں کرنا اور فوراً کرنا ہے۔ باقی کاموں میں آپ کو بہت سے الفاظ مل جاتے ہیں، سعی کوشش ہوتی ہے، صحیح اسی میں ہے جو ہم حج کے دنوں میں کرتے ہیں، اور بھی آپ کو بہت سے لفظ ملیں گے، سابقو سبقت لے جانا، لیکن جنت اور اس کی رب کی مغفرت کی طرف کیا لفظ ہمیں ملتا ہے؟ سارع وسارعوا۔ رفتار میں سارع سے مراد صرف تیز رفتاری ہے، تیز چلنا جب کوئی خطرہ نہ ہو۔ تو کیا نیکی کے کام کرنے میں آپ کو خطرے ہیں؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ نیکی کا کام کر کے میں کسی خطرے میں مبتلا ہوں؟ نہیں، نیکی تو انسان کو سکون دیتی ہے، نیکی تو انسان کو آرام دیتی ہے۔ نیکی آپ اپنا جو مرضی خرید لیں، گھر سجا لیں، کچھ دنوں کے بعد آپ کو پھر بوریت ہوگی، لیکن اگر آپ نے کسی کا گھر سجایا، آباد کیا، کسی کے ساتھ آپ مشکل وقت میں کھڑے ہوئے، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ ہمیشہ اس کی خوشی کو اپنے اندر محسوس کریں گے۔ تو یہاں ہم نے دوڑ لگانی ہے، رفتار تیز کرنی ہے، اور اس میں کسی کی جو ہے رکاوٹ اس کو برداشت نہیں کرنا، کیونکہ آپ جب دیکھتے ہیں تو نیکی کے کام کرنا چاہتے ہیں تو بہت سے لوگ آگے اٹھ کے آپ کے راہ میں روڑے اٹکاتے ہیں، آپ کو مشورے دیتے ہیں کہ آپ اپنی دولت جو آپ نے بڑی محنت سے کمائی ہے ان لوگوں پہ، نکارا بیکار لوگوں پہ کیوں خرچ کرتے ہیں؟ آپ کو تو پتہ ہی نہیں، ان کا تو کام ہے مانگتے رہنا۔ یہ باتیں آپ نے اکثر سنی ہوگی، یا اس کو تو آپ نکما بنا رہی ہیں۔ بالکل آپ کسی کو نکما نہیں بنائیں گے، لیکن کم از کم آپ اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو کر اس کی بیسک نیڈ کو پورا کریں تاکہ وہ پریشانی میں مبتلا نہ رہے۔ نیکی کے کام کرانا بہت اس میں وسعت ہے، اور یہ سارے کام ہم کیوں کریں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا، ہم آرام سے گھر میں بیٹھ سکتے ہیں نا، اے سی کے آگے، اور سردیوں میں ہیٹر کے آگے۔ اللہ کی مغفرت ہے اس میں، اللہ تعالیٰ بخشتا ہے اس میں، کیونکہ آپ بہت بارہا یہ حدیثیں سن چکے ہیں نا کہ آپ اہل زمین پہ رحم کریں، اللہ آپ پہ رحم کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ابو داؤد اور ترمذی کی روایت ہے، لوگوں کیا تمہیں میں بات نہ بتاؤں جو نماز، روزے بلکہ صدقے کے ثواب سے بھی بہتر ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ارشاد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، مسلمانوں میں باہمی صلح کروا دینے کا ثواب سب سے افضل ہے۔ فسادیوں کی مثال ایسی ہے جیسے حالق یعنی بال موڑنے والا۔ دو مسلمانوں میں صلح کروانے کی غرض سے اگر کوئی جھوٹ بھی بول دیا جائے تو جھوٹ کا گناہ نہیں۔ ابو داؤد کی یہ روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں کے درمیان صلح کروانا بہترین صدقہ ہے، یعنی آپ نے تماش بین نہیں بنا،
آپ نے لفظ مجھے یوز نہیں کرنا چاہیے، لیکن چسکے نہیں لینے، انجوائے نہیں کرنا، وہ کیا کہتا ہے یا وہ کیا کہتا ہے، ادھر کی بات ادھر نہیں لے کے جانی، آپ نے صدقہ کرنا ہے۔ اب ان کا کسی معاملے میں کوئی بھی اختلاف ہے، ہو جاتا ہے دو بندوں میں، تو وہ تو ان کا اختلاف ہے، کل وہ صلح بھی کر لیں گے۔ آپ کس خوش فہمی میں دونوں طرف آگ لگانے کا سبب بن رہے ہیں یا اپنی آخرت خراب کر رہے ہیں، یا آپ ان کی ناراضگی میں خوش ہیں اور آپ نہیں چاہتے کہ وہ صلح کریں، تو آپ کیوں اپنے آخرت خراب کرنے کے در پہ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایمان کی شاخیں 70 سے بھی کچھ زیادہ ہیں، سب سے کم تر بات یہ ہے کہ راستے میں سے اذیت کی چیز کو ہٹا دیں، اور سب سے بلند یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ کے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ ہم کوستے ہوئے جاتے ہیں، بولتے ہوئے جاتے ہیں، سارا بلیم گورنمنٹ کو کرتے ہیں، بالکل کیجئے، کیونکہ ہمارے ٹیکس ان کو ملتے ہیں، لیکن کیا ایز اے مسلم، ایز اے انسان ہمارا فرض نہیں بنتا کہ ہماری اسٹریٹ میں یا ہمارے علاقے میں کوئی ایسا گڑھا ہے جس میں گاڑی گرنے کا خطرہ ہے، یا کوئی ایسی جگہ ہے جس میں کسی کے نقصان کا خطرہ ہے، تو ہم اس کو خود کور کر لیں؟ ایسا نہیں ہم کر سکتے۔ مسجد ہے، مسجد کی صفائی، مسجد کے ارد گرد کی صفائی، ہم بڑی بڑی پوسٹیں ڈال دیتے ہیں، جی وہاں سے گزرے بڑا گند تھا، آپ دوبارہ اپنی ٹیم لے کے گزرے اور صاف کریں تاکہ باقیوں کو بھی احساس ہو کہ ہم نے کیا ہے۔ راستے میں سے پتھر کانٹے وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے راستے میں سے تکلیف کی چیز کو دور کر دیا، اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھی گئی، اور جس کی ایک نیکی بھی قبول ہوگی وہ جنتی ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک آدمی نے راستے میں سے کانٹے دار لکڑی ہٹا دی، اللہ تعالیٰ نے اس کے فعل کو پسند کیا اور اس کو بخش دیا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو دوست رکھتا ہے، مسلم کی روایت ہے، جو متقی ہو، اس کا نفس مطمئن ہو اور گوشہ نشین ہو، یہ بھی ایک تقویٰ ہے، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ کون سا شخص افضل اور بہتر ہے؟ فرمایا جو شخص اپنی جان اور مال سے اللہ کے راستے میں جہاد کرے۔ سائل نے عرض کیا پھر کون سا افضل ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص فتنوں سے بچ کر گوشہ نشین بن جائے اور کسی گھاٹی میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ کافی تفسیر اس کی لمبی ہے، میں ان شارٹ یہاں بات کر رہی ہوں۔ وساریوں میں اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ کر جانے کا مطلب یہ بھی ہے کہ ایسے کام بلا تاخیر کیے جائیں جو اللہ کی مغفرت کا سبب بن سکتے ہیں، انہیں کل پہ، شام پہ، پرسوں پہ نہ ٹالا جائے، وہ تمام عمل صالحہ ہیں۔ علاوہ ازیں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا بذات خود اللہ کی بخشش کا بہت بڑا سبب ہے۔ استغفار کے لیے کتاب و سنت میں بہت سی دعائیں منقول ہیں، اور ایک دعائے استغفار کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سید الاستغفار فرمایا۔ آپ نے یہ استغفار صحابہ کرام کو سکھایا اور صبح شام نمازوں کے بعد یہ استغفار پڑھا کرتے تھے۔ اس استغفار کے الفاظ یہ ہیں: اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی واغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ بڑا خوبصورت ترجمہ ہے: اے اللہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ اور غلام ہوں، اور جہاں تک مجھ سے ہو سکتا ہے میں تیرے عہد اور تیرے وعدے پر قائم ہوں، اور جو کچھ میں کرتا ہوں اس کے برے پہلو سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ میں اپنے آپ پر تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، لہٰذا تو مجھے معاف فرما دے، کیونکہ تیرے بغیر کوئی بھی گناہ معاف نہیں کر سکتا۔ آمین۔ اور جنت کی طرف دوڑ کر آنے کا یہ بھی مقصد ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جن سے جنت کا حصول ممکن ہو جائے، اور جنت کی صرف یہ بیان فرمائے گی کہ اس کا عرض آسمانوں اور زمینوں جیسا ہے، اور عرض کا ایک معنی چوڑائی ہے۔ اس لحاظ سے اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جب آسمانوں اور زمین کی وسعت کا اندازہ کرنا انسان کی استطاعت سے باہر ہے، تو پھر وہ جنت کی وسعت کا کیا اندازہ کرے گا جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے۔ گویا اس سے مقصود جنت کی ایسی لامحدود وسعت کا اظہار ہے جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ عرض کا دوسرا معنی قدر و قیمت ہے۔ کہتے ہیں کہ ان معنوں میں یہ لفظ قرآن میں بھی مستعمل ہے۔ جب دنیا کی بے ثباتی کا اظہار مقصود ہو تو دنیاوی ساز و سامان کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اس لحاظ سے اس کا معنی یہ ہوگا کہ اس جنت کی طرف دوڑ کر آؤ جس کے مقابلے میں یہ سارا آسمان اور ساری زمین ہیچ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ لفظ بھی یوز ہوتا ہے۔ متاع بعرض یعنی دنیا کی متاع، اور جنت کی قدر و قیمت ان سب سے بڑھ کر ہے۔
ضمناً ایسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ تیار کی جا چکی ہے، اور اس میں ان لوگوں کا رد ہے جو اس بات کے قائل نہیں ہیں۔ جنت کے عرض یعنی طول و عرض، چوڑائی لمبائی پہ تو بولنے کے لیے ہمارے لیے عمریں چاہیے۔ مختصر یہ صرف بتا دیتی ہوں کہ جنت کی طلب کیا کریں اور مغفرت کی بھی طلب کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی بندہ آگ سے 7 بار پناہ مانگتا ہے تو آگ عرض کرتی ہے الہی فلاں بندہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، اس کو پناہ عنایت کیجیے۔ اور جو کوئی بندہ 7 بار جنت کو طلب کرتا ہے، جنت عرض کرتی ہے الہی فلاں بندہ تیرا مجھے طلب کرتا ہے، اس کو جنت میں داخل کر دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے 3 بار اللہ تعالیٰ سے جنت مانگی تو جنت عرض کرتی ہے الہی اس بندے کو جنت میں داخل کر دے۔ جب کوئی بندہ 3 بار دوزخ سے پناہ مانگتا ہے تو دوزخ کہتی ہے الہی اس کو جہنم سے بچا لے۔ ترمذی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں تم جب اللہ سے جنت مانگا کرو تو جنت الفردوس طلب کیا کرو، کیونکہ وہ جنت تمام جنتیوں سے اوپر ہے۔ جنت الفردوس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا عرش ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ دن کے گناہ گاروں کی خطائیں معاف کرنے کے لیے رات کو، اور رات کے خطا کاروں کی خطائیں معاف کرنے کے لیے دن کو ہاتھ پھیلاتا ہے، تاکہ بدکار لوگ اگر ان وقتوں میں توبہ کر لیں تو ان کی توبہ قبول ہو جائے۔ یاد رکھیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سورج تب تک مغرب سے نکلے اس سے پہلے ہر گناہ گار کی توبہ قبول ہوتی ہے۔ آپ کا فرمان ہے، جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 تو بند ہے لیکن ایک کھلا ہے۔ جس دن آفتاب مغرب سے نکلے گا وہ دروازہ بھی بند ہو جائے گا، پھر کسی گناہ گار کی توبہ قبول نہ ہوگی۔ طبرانی کی روایت ہے۔ آپ کا فرمان ہے، اگر تم اس قدر کثرت سے گناہ کرو کہ اس کی مقدار آسمان تک پہنچ جائے تو بھی اللہ تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک انسان کی خوش نصیبی ہے کہ اس کی عمر زیادہ ہو اور وہ اللہ اس کو توبہ اور رجوع اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ بہت بڑے عابد سے بڑھ جائے تو اس کو چاہیے گناہوں سے باز رہا کرے۔ مطلب یہ کہ گناہوں سے بچنا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تمام اولاد آدم خطا کار ہے، لیکن خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ خطا کار ہے جو توبہ کرتا ہے۔ تو وہ جنت جس کا عرض اور طول ہماری وسعت، ہمارے وہم و گمان سے بھی دور ہے، ہم اس پہ بول ہی نہیں سکتے۔ جیسے کہ میں نے کہا، عمریں لگ جائیں اور سارے درخت قلم بن جائے، سارے سمندر سیاہی بن جائے، ہم لکھنا شروع کریں تو ہم نہیں لکھ سکتے۔ لیکن یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی اپنے بندے پہ کرم کیا ہے کہ وہ اتنی بڑی جنت ہماری توبہ کرنے پہ بھی ہمیں عطا کرتا ہے۔ تو انشاءاللہ ساتھ ساتھ چلیں گے، آپ کو ہی ساتھ ساتھ حدیثیں سناتی بھی رہوں گی۔ ایک حدیث سنا کے آگے بڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اے ابن آدم تو میری طرف چل کر آ تو میں تیری طرف دوڑ کر آؤں گا۔ تو ہمیں بلکہ دوڑ کے جانا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ اور یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ للمتقین، بچنے والے، تقوی اختیار کرنے والے۔ جتنا اس پہ بولے کم ہے۔ میری شروع کی کلاسز میں اس پہ میں نے بڑی تفصیل سے تقی کا روٹ بتایا تھا، اس پہ بتایا تھا۔ ان کی کچھ صفات ہیں جو ان شارٹ بتائی گی، ورنہ ان لمیٹڈ ہے، وہ اگلی آیتوں میں انشاءاللہ اس صفات پہ ہم بات کریں گے۔ اصل مقصد اس آیت کا کیا ہے کہ دوڑنا ہے، تیز رفتاری کرنا ہے، سستی نہیں دکھانی۔ باقی کام رہ بھی گئے تو خیر ہے، کوئی کام گھر کے آج یہ نہیں ہوا تو کل ہو جائے گا، آج کپڑے نہیں دھلے تو کل دھل جائیں گے، کوئی نیچے اوپر ہو جاتا ہے، لیکن جنت کے کاموں میں دیری نہیں ہونی چاہیے۔ اور وہ صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہیں ہے، وہ لازمی حصہ ہے اسلام کا۔ میں بار بار یہ جملہ کیوں دہراتی ہوں کہ ہم نے دین کو ان چند جو اس کے پلر آف اسلام تھے ان کے اندر قید کر کے بند کر دیا ہے، اس کے بعد ہم دیکھتے ہی نہیں کہ اس کی شاخیں کتنی ہے۔ تو اب ہم نے کوشش کرنا ہے کہ دعا مانگنی ہے کہ اللہ تعالی ہمیں خیر پھیلانے والا بنا اور شر پھیلانے والا نہ بنا۔ اور صبح اٹھیں اس دعا کے بعد، جو آپ کو نیکی کا کام ملے، کسی کی عیادت، کسی کی تعزیت، کسی کو خیریت پوچھنا، کسی کی صلح کروانا، کسی کی مالی امداد کرنا، یعنی سارا دن آپ کی پیورٹی کیا ہونی چاہیے؟ وَسَارِعُوا إِلَى الْجَنَّةِ، کہ مجھے جنت کی طرف دوڑنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔